بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بعطائے پروردگار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام حالات ظاہر و آشکار تھے۔ ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے قصوں کے مددگار بھی ہیں، جبھی تو فرمایا یعنی اگر تمہاری خواہش ہو تو میں تمہاری ان کے مقابلے امداد کروں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بے مثال صبر و تحمل پر قربان جام شہادت تو نوش فرما لیا، مدینۃ المنورہ میں مسلمانوں کا خون بہانا پسند نہ فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان عالی شان کا محاصرہ ہوا اور پانی پن کر دیا گیا۔ جانثاروں نے دولت خانے پر حاضر ہو کر بلوائیوں سے مقابلے کی اجازت چاہی، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دینے سے انکار فرما دیا، اور جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہتھیاروں سے لیس ہو کر اجازت کے لیے حاضر ہوئے تو فرمایا اگر میری خوشنودی چاہتے ہو تو ہتھیار کھول دو، اور سنو تم میں سے جو بھی غلام ہتھیار کھول دے گا میں نے اس کو آزاد کیا۔ اللہ کی قسم، خون روزی سے پہلے میرا قتل ہو جانا مجھے زیادہ محبوب ہے، بمقابلہ اس کے کہ میں خون ریزی کے بعد قتل کیا جاؤں، یعنی میری شہادت لکھ دی گئی ہے، اور نبی غیبدان رسول ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اس کی بشارت دے دی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلاموں سے فرمایا اگر تم نے جنگ کی پھر بھی میری شہادت ہو کر رہے گی۔ مولا کائنات، مولا مشکل خشا، شیر خدا، علی مرتضار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ حالات کی نازکی دیکھ کر آپ نے اپنے دونوں شہزادوں حسنین کریمین یعنی امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم دونوں اپنی تلواریں لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جاؤ اور پہرا دو۔ قضائے الہی جب غالب آئی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو سخت صدمہ ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہ رضوان سے بغض و عداوت رکھنا دارین یعنی دنیا و آخرت میں نقصان و خراسان کا سبب ہے۔ چنانچہ حضرت عارف باللہ سیدنی نور الدین عبد الرحمن جامی اپنی مشہور کتاب میں نقل فرماتے ہیں 3 افراد یمن کے سفر پر نکلے، ان میں ایک کوفی یعنی کوفے کا رہنے والا تھا جو شیخین کریمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ تھا۔ اسے سمجھایا گیا لیکن وہ باز نہ آیا۔ جب یہ تینوں یمن کے قریب پہنچے تو ایک جگہ قیام کیا اور سو گئے۔ جب کوچ کا وقت آیا تو ان میں سے اٹھ کر 2 نے وضو کیا اور پھر اس گستاخ کوفی کو جگایا۔ وہ اٹھ کر کہنے لگا افسوس، میں تم سے اس منزل میں پیچھے رہ گیا ہوں، تم نے مجھے عین اس وقت جگایا جب شہنشاہ عظم و عرب محبوب رب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے سرحانے تشریف فرما ہو کر ارشاد فرما رہے تھے اے فاسق، اللہ فاسق کو ذلیل و خوار کرتا ہے، اسی سفر میں تیری شکل بدل جائے گی۔ جب وہ گستاخ وضو کے لیے بیٹھا تو اس کے پاؤں کی انگلیاں مسخ ہونا یعنی بگڑنا شروع ہو گئیں، پھر اس کے دونوں پاؤں بندر کے پاؤں کے مشابہ ہو گئے، پھر گھٹنوں تک بندر کی طرح ہو گیا، یہاں تک کہ اس کا سارا بدن بندر کی طرح بن گیا۔ اس کے رفقا نے اس بندر نما گستاخ کو پکڑ کر اونٹ کے پالان کے ساتھ باندھ دیا اور اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ غروب آفتاب کے وقت وہ ایک ایسے جنگل میں پہنچے جہاں کچھ بندر جمع تھے۔ جب اس نے ان کو دیکھا تو مضطرب یعنی بےتاب ہو کر رسی چھڑائی اور ان میں جا ملا۔ پھر سبھی بندر ان دونوں کے قریب آئے تو یہ خائف یعنی خوف زدہ ہو گئے، مگر انہوں نے ان کو کوئی اذیت نہ دی، اور وہ بندر نما گستاخ ان دونوں کے پاس بیٹھ گیا اور انہیں دیکھ کر آنسو بہاتا رہا۔ 1 گھنٹے کے بعد جب بندر واپس گئے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کا گستاخ بندر بن گیا۔ کسی کسی کو اس طرح دنیا میں بھی سزا دے کر لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ ڈریں، گناہوں اور گستاخیوں سے باز آئیں۔ اللہ تعالی ہم کو صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام علیہ الرضوان سے محبت کرنے والوں میں رکھے۔
حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا توار ہم بے قصوں کے مددگار شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر کیا اور حضرت عثمان کے لیے فرمایا کہ یہ اس میں ظلماً شہید کر دیے جائیں گے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرضوان ایک حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس ارشاد میں چند غیبی خبریں ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی تاریخ، آپ کی وفات کی جگہ، آپ کی وفات کی نوعیت کی شہید ہو کر ہوگی، آپ کا ایمان پر خاتمہ، کیونکہ شہادت کے لیے اسلام پر موت ضروری ہے۔ یہ ہے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم غیب۔ جس آئینے میں نور الہی نظر آئے وہ آئینہ رخسار ہے عثمان غنی کا۔ حضرت علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب طبقات میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے سرِ راہ کسی عورت کو غلط نگاہوں سے دیکھا، اور پھر جب وہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت بعظمت میں حاضر ہوا تو حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت ہی پرجلال لہجے میں فرمایا، تم لوگ ایسی حالت میں میرے سامنے آتے ہو کہ تمہاری آنکھوں میں زنا کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر وحی اترنے لگی ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ میری آنکھوں میں زنا کے اثرات ہیں؟ ارشاد فرمایا، مجھ پر وحی تو نازل نہیں ہوتی، لیکن میں نے جو کچھ کہا بالکل سچی بات ہے۔ الحمدللہ رب العزت نے مجھے ایسی فراست نورانی بصیرت عنایت فرمائی ہے جس سے میں لوگوں کے دلوں کے حالات و خیالات جان لیتا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بصیرت اور صاحب باطن تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نگاہ کرامات کے اس شخص کی آنکھوں سے کی جانے والی معصیت ملاحظہ فرما لی اور اس کی آنکھوں کو زناکار قرار دیا۔ بے شک اجنبیہ یعنی نامحرم کہ جس سے شادی ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہو، اس کی طرف بلا اجازت شرعی نظر کرنا بہت بڑی جرت ہے۔ منقول ہے، جو شخص شہوت سے کسی اجنبیہ کے حسن و جمال کو دیکھے گا، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ مکہ مدنی کے تاجدار محبوب رب غفار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، آنکھوں کا زنا دیکھنا، کانوں کا زنا سننا، زبان کا زنا بولنا، ہاتھوں کا زنا پکڑنا اور پاؤں کا زنا جانا ہے۔ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، آنکھوں کا زنا بد نگاہی، کانوں کا زنا حرام و فحشت باتوں کا سننا، زبان کا زنا حرام و بے حیائی کی گفتگو اور پاؤں کا زنا برے کام کی طرف جانا ہے۔ بد نگاہی سے بچنا بے حد ضروری ہے، ورنہ خدا کی قسم عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ منقول ہے، جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، نامرحموں اور مردوں کے ساتھ بد نگاہی کرنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ سنو سنو، حضرت سیدنا علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کو دیکھنا ابلیس کے زہر سے بوجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی، اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیری جائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آنکھوں کی حفاظت کی ہر دم ترکیب رکھیے، ان کو آزاد مت چھوڑیے، ورنہ یہ ہلاکت کے گہرے کار میں جھونک سکتی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے ارشاد فرمایا، اپنی نظر کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ دل میں شہوت کے بیج بوتی ہے اور فتنے کے لیے یہی کافی ہے۔ نبی ابن نبی حضرت سیدنا یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام سے پوچھا گیا، زنا کی ابتدا کیا ہے؟ فرمایا، دیکھنا اور خواہش کرنا۔ پارہ 18 سورۃ النور آیت نمبر 30 میں اللہ رب العباد کا ارشاد عافیت بنیاد ہے۔ مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کرامات صحابی تھے، جبھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بد نگاہی پر تنبیہ فرمائی۔
کرامت کیا ہے اس بارے میں بلکہ ارہاس، معونت، استدراج اور اہانت کی بھی تعریفات سمجھ لیجئے۔ چنانچہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بحر شریعت جلد اول صفحہ 58 پر لکھا ہے، نبی سے جو بات خلاف عادت قلب نبوت ظاہر ہو اس کو ارہاس کہتے ہیں، اور ولی سے جو ایسی بات صادر ہو اس کو کرامات کہتے ہیں، اور عام مومنین سے جو صادر ہو اسے معونت کہتے ہیں، اور بے باک فجار یا کفار سے جو ان کے موافق ظاہر ہو اس کو استدراج کہتے ہیں، اور ان کے خلاف ظاہر ہو تو اہانت ہے۔ علو شان کا کیوں کر بیاں ہو اے میرے پیارے، حیا کرتی ہے تیری تو شاہ مخلوق نورانی۔ انشاءاللہ پارٹ 4 آپ کو بہت جلد سننے کو ملے گا۔ یا اللہ ہماری نظروں کی حفاظت فرما، آمین۔